سیدنا امام علی مقام امام حسین کو کہو چلے آئیں، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، بڑی بربریت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، اتنا ظلم ہے، کہیں امن نہیں ہے، ہر طرف تباہی اور بربادی ہے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی، سیدنا امام علی مقام امام حسین کو خط روانہ کیا۔ اتنے ہزار آدمیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر سے یہ خط روانہ ہوا، ادھر اقتدار کے پجاریوں نے اہل کوفہ پر جو حکومت کر رہے ہیں وہ یزیدیت کا ٹولہ کہنے لگا ارے کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہاں کیا ملے گا؟ وہاں کیا ملے گا؟ مصلے ملیں گے، تسبیحاں ملیں گی، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اقتدار ہمارے پاس ہے، کرسی ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، چلے آؤ۔ سیدنا مسلم ابن عقیل کے لیے اعلان کیا قتل کر دو، شہید کرو، مسلم ابن عقیل نظر نہ آئے۔ دوستوں جو کرے وہ جو بیعت کرنے والے تھے سارے کے سارے چلے گئے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں تنہا کھڑے ہیں۔ آپ کوفے کی جامع مسجد سے باہر تشریف لائے، سامنے ایک مکان ہے، کلاڑی اور بوڑھی عورت ہے، دروازہ کھولا، کہنے لگی سید زادے تیرے ماتھے پر اللہ کا قرآن چمک رہا ہے، مجھے خبر ہے تو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، آج اہل کوفہ نے تجھ سے بغاوت کر لی لیکن مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے، آجا میرے گھر میں پناہ لے، تجھے خبر ہے کہ تیرے قتل کا اعلان حکومت نے کر دیا ہے، تیرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آجا میرے گھر میں پناہ لے۔ توجہ کرو، سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائی تو نے شاید مجھے پہچانا نہیں، ایک تو واحد عورت ہے، اکیلی کلاڑی اور بوڑھی ہے جس نے میرے لیے دروازہ کھولا، ورنہ آج سارے کوفہ والے اپنے دروازے بند کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے بیعت توڑ کر چلے گئے، تو نے میرے لیے دروازہ کھولا لیکن شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو چاہتی ہے کہ میں چھپ جاؤں، تیرے گھر میں آ کر پناہ لے لوں، علی بابا ہے میرا، نبی نانا ہے میرا۔ کہنے لگے یوں چھپ کر جان دوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سینے پر وار کھاؤں گا، نانا کا قرآن سناؤں گا۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائی تو نے میرے نانا کا قرآن نہیں پڑھا، میرے نانا کا قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اسے مویا نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سے زیادہ تلواروں کے زخم سینے پر کھائے ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے۔ ادھر سے مدینے سے یہ قافلہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چلا ہے۔ بچیاں ہیں، بچے ہیں، شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں۔ سرپوری والوں یہ وہ بچیاں ہیں جن کی عصمت کا گواہ خدا کا قرآن ہے، یہ وہ بچیاں ہیں جن کی عظمت پر آسمان کی پورے بھی حیران ہیں۔ یہ قافلہ چلا، راستے میں کھلا ملی، مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، کہا جو جانا چاہے چلا جائے، میرے ساتھ آگے نہ چلے، آگے کی صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ ساتھ والے کہنے لگے علی کے بیٹے حسین قدم بڑھاؤ، تم بھی بہادر ہو، تمہارا ابا بھی بہادر تھا، قدم بڑھاؤ، جہاں تمہارا قدم جنت میں پڑے گا وہیں تمہارے ساتھ ہمارا قدم بھی جنت میں پڑے گا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ کربلا کے میدان کے قریب پہنچا، شمر کھڑا ہے، ابن زیاد کھڑا ہے، یزید کے نمائندے اقتدار والے حکومت والے کھڑے ہیں، جمعے میں آنے والوں، مسجد اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں، ایک طرف اقتدار کے پجاری کھڑے ہیں، دوسری طرف خدا کے قرآن کے مت والے کھڑے ہیں، ایک طرف
اقتدار والے کھڑے ہیں اور دوسری طرف خدا کے قرآن سے محبت کرنے والے کھڑے ہیں۔ شبل کہنے لگا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ابن زیاد کہنے لگا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرو، کہا میں جھگڑے کے لیے نہیں آیا، میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں خاندان نبوت میرے ساتھ ہے، بچے اور بچیاں میرے ساتھ ہیں۔ کہنے لگے پہلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، اگلی بات بات میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا مجھے پہچانو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ کہا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ مجھ پر ظلم کا ارادہ کرنے والوں میری طرف دیکھو، یہ وہ میرا چہرہ ہے، یہ میرے وہ لب ہے جسے سرور کائنات امام الانبیاء نے چوما ہے۔ میں وہ حسین ہوں، عصر کی نماز کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور مغرب کی اذان کے وقت خدا کے قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہوں۔ آج تک میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، آج تک کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ دوست توجہ کریں، یہ خاندان نبوت ہے، علی اصغر ہیں، علی اکبر ہیں، ابن قاسم ہیں، وہ معصوم بچیاں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خیمے سے رونے کی آواز آئی ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لائے۔ کیا بات ہے؟ کہا یہ علی اصغر معصوم ہے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل گئی ہے، دو پانی کے قطرے اسے ملے، پانی کے دو گھونٹ ملے، اسے قرار آئے۔ دوست میری طرف توجہ کریں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ یہ کون علی اصغر ہے؟ یہ جنت کا شہزادہ ہے۔ یہ کون علی اصغر ہے؟ یہ خاندان نبوت کا وہ پھول ہے جن کے پھول کو قیامت کی صبح تک آتی رہے گی۔ دوست توجہ کریں، آپ باہر تشریف لائے، دیکھا حضرت علی اصغر کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ تیر آیا، حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا، خون کے فوار دور جا گئی۔ آپ نے فرمایا علی اصغر آج یہاں پیاسا چلا جا، نانا حوض کوثر کا جام لیے جنت میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ نانا حوض کوثر کا جام لیے جنت میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ دوست توجہ کریں، یہ خاندان نبوت، علی اصغر شہید ہیں، علی اکبر شہید ہیں، ابن قاسم خاندان نبوت کی چشم و چراغ، یہ جنت کے پھول میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہیں۔ ایک سجدہ میں کرتا ہوں، ایک سجدہ آپ کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ کیسا سجدہ ہوگا جو علی کے بیٹے حسین نے کربلا کے میدان میں کیا ہے۔ دوست توجہ کریں، ایک نماز نہیں چھوٹی، ایک نماز نہیں چھوٹی، کسی بیوی اور خاتون کی ایک نماز نہیں چھوٹی۔ کیسے چھوٹ جائے؟ یہ تو نماز قائم کرانے آئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیسے چھوٹ جائے؟ یہ تو خدا کے قرآن کو بلند کرنے آئے ہیں۔ اگر پانی نہ ملا تیمم کیا، لیکن اللہ کے حضور میں خاندان نبوت نے سجدہ کیا ہے۔ اسی کو کہتا ہے تیمم، خاک سے ہوئے لہو سے غسل سیدو، تیمم خان سے ہوئے لہو سے غسل سیدو، علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کٹے گردن کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، یہ خاندان نبوت کے وہ چشم و چراغ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ نانا کے دین پر قربان کیا ہے۔ درس کربلا سے یہ سبق ملا ہے کہ بیویوں کا پردہ نہ گیا اور سیدوں کا سجدہ نہ گیا۔ یہ سجدہ، یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت مجھے اور آپ کو یہ اعلان کر رہی ہے، آؤ اہل بیت سے محبت کرنے والے، آؤ اہل بیت سے پیار کرنے والے، خاندان نبوت سے پیار کرنے والوں، آؤ خدا کے قرآن کی تلاوت بھی کرو، خدا کے قرآن کو سربلند بھی کرو، آؤ اللہ کے سجدہ بھی کرو اور اللہ کے دین سے محبت بھی کرو۔ آج ہر طرف ظلم ہے، زیادتی ہے، بے امنی ہے، ہر طرف لٹ اور پھر ہے، انسانیت مجبور و مخبول ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن سے جڑو، سرور کائنات امام الانبیاء کے دین سے جڑو۔ یہی درس کربلا کا سبق ہے۔ بہت سارے عرصے بعد آپ کی